صحابہ پہنچ گئے. کہا کہ اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا؟ کہا ہاں ہم سے خریدا. کہا یہ کھجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیچی ان سے قیمت پوری کر دو. وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے. کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخرستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے. امام سرخانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گیا. مزہ تو اس بات کا ہے ہم 3 گھنٹے تقریر کریں، لوگوں کے قائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے. یہ میری اوقات ہے یاد کے خطیب کی حیثیت، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں. ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت پر مشتمل خطبہ ارشاد نہ فرمائیں، صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں. لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں. پھر کمال ہے نا تو جو ہے وہ کس کمال ہے مدینے والے کا جا کے. اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی والا غل اولا بے کمال. اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ڈٹھے ورد کھول قرآن کے سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا کیسی کیسی باتیں کرتے ہو. ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں یار جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے ہیں. آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ. سگی ماں تو سگی ماں ہے. میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی، چنبن سنکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی،
ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو. زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا موت. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام ان کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا منہ شرم سے کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے درکا دے کر اوپر مٹی ڈالتا. بیٹی کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں باپ کے دل پر گداسنا پیدا کر پاتی. اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا. یہ عرب کی وہ کہانی ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا. بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. میں کہوں مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے تو آپ کو عجیب نہیں لگے گا، آپ کہیں گے ہمیں بھی اپنی بیٹی سے پیار ہے. اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے. آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے. یار کل تلک تو یہ ذبح کرتے تھے، یہ گڑا کھود کے دفن کر دیتے تھے. آج جب بیٹی کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو باپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کر دیتا تھا. آج یہ بیرون ملک جا کے اپنی جوانی بھی گوا دیتا ہے اور بھائی فون کر کے کہتا ہے ماں تو پریشان نہیں ہونا، میں بہن کے جہیز کی فریج کا بندوبست بھی کروں گا. یہ بیرون ملک جا کے مزدوریاں کر کے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کل ذبح کرنے والے آج مزدوریاں کر کے خوش ہیں کہ ہم بیٹیوں کو عزت سے بیانا ہے. بوڑھا باپ بستر پہ لگا ہوتا ہے لیکن فخر سے کہتا ہے میں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی ذمہ داری خود نبھائی ہے. یار ذبح کرنے والے مزدوریاں کر کے خوش ہیں. مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا. لوگ کہتے ہیں جناب دکھا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں میاں دکھے کی کمی نہیں ہے. قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف میرے رسول کی شان بیان کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے پلٹ کر تو دیکھو، جب تک وہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے انسان کے پلے تھا کیا؟ پیدا ہوتے بیٹی کا گلا گھونٹ دینے والا پوچھے کہ لکھا کہاں ہے؟ بہن کو ذبح کر کے گڑا کھود کے دفن کرنے والا پوچھے کہ لکھا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں صاحب پلٹ کر دیکھو انسان کے پلے تھا کیا؟ یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ انسان ہو کے اپنی بیٹی دفن کر دیتا تھا. میں کہتا ہوں ایک دن کا میلاد کیا ہے صاحب؟ ہمارے بدن پہ تو اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. اللہ اکبر، یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کر کہا میاں بیٹیاں ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، عزت کی مسند پہ بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا. اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے
ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے حضور